بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: قرآن پاک میں کن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل شرک دوست کی ہیں۔ سوال: شجر ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا، اس کے کتنے پتے حضرت حوا علیہ السلام نے توڑے؟ جواب: 7 پتے توڑے اور ایک کھا لیا۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیے جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سال میں ایک دفعہ کی بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نماز کو بیماریوں کا علاج بتایا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے۔ جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کی نسل قیامت تک قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں بہت دیر تک قیام فرماتے تھے، اس سے نفس امارہ کا بھی علاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ مزمل میں ہے کہ تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ سوال: کیا پانی پر دم کرنا جائز ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے پر پھونکنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پر دم کر کے مریض کو استعمال کروایا ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی روایت، کوئی ضعیف سی بھی حدیث نہ بھی ملے تو علماء کرام کے مطابق فی نفسی یہ ایک جائز عمل ہے۔ یہ رقیہ کے لیے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دم کا مقصد کلام الہی سے تبرک حاصل کرنا ہے، اور وہ براہ راست پھونک کر بھی لی جا سکتی ہے اور پانی پر دم کر کے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنے سے منع فرمانا در حقیقت صفائی ستھرائی کے لیے ایک حکم ہے، کیونکہ پانی پر پھونکتے وقت گندی سانس اور بعض مرتبہ ہلکا سا لعاب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ البتہ جمہور فقہ کے نزدیک پانی پر پھونکنا عمل تنزیہی ہے، مطلب اس عمل میں کراہت ہے لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے۔ سوال: فرش سلیمان علیہ السلام کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: فرش سلیمان سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش بچھایا جاتا تھا، اس کے بیچ میں ایک منبر ہوتا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ سوال: انسان کے ہاتھ پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہوں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کم ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کر دی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی سائنسی اور طبی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کوئی تعلق ہے۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے۔ اس میں ایک سردار ہے جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال: جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟
جواب: ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال: کس رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے؟ جواب: اس میں شک نہیں کہ شیاطین کو اللہ نے مختلف صورت اختیار کرنے کی ایک حد تک قدرت ضرور دی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خاص قسم کا جانور اور دراصل شیطان ہی ہے۔ لہذا کالی بلی کو شیطان سمجھنا اور پھر شیطان سمجھ کر اسے مار دینا اور درست نہیں۔ سوال: کن دو نبیوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا کہنا ہے دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس بارے میں سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے مبارک پر جب تک ہاتھ نہ پھیر لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہے، اور یہ مسلسل اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس عمل کے لیے کسی مضبوط یا مستند حدیث کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے، واللہ عالم۔ سوال: گوشت پکاتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ جنات آپ کے گھر کی چیزیں چرا لیں گے؟ جواب: حضرت امام زین العابدین کے قول کے مطابق جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس بات کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا۔ سوال: آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جواب: جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دے۔ پھر ارشاد خداوندی ہو، آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں، اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ سوال: 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور وہ کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ جواب: 4 آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، نمبر 2 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 4 قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ سوال: دن میں کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے گھر میں مصیبت و پریشانی نہیں آتی؟ جواب: 11 مرتبہ پڑھنے سے۔ اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔